بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القراءۃ فی الصلاۃ فی السفر۔ سفر میں نماز کے اندر قراءت کا بیان، یعنی سفر کی نماز میں قراءت کتنی کی جائے گی، آیا کہ دراز اور لمبی قراءت کی جائے یا تھوڑی ہلکی کی جائے۔ تو جواز، نفس جواز تو پورے قرآن سے جتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھنا ہو وہ ان تمام کے لیے جواز ہے، لیکن امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیان فرمائیں گے کہ سفر میں چھوٹی صورتیں جیسے والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق وغیرہ اس طرح کی صورتیں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسی میں تخفیف اور سہولت ہے، اور سفر یہ تقاضۂ تخفیف کرتا ہے۔ باب القراءۃ فی الصلاۃ فی السفر، سفر کی حالت میں نماز میں قراءت کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر کان یقرأ فی السفر فی الصبح بالعشر السور من اول المفصل یرددہن فی کل رکعۃ سورۃ۔ ہمیں امام مالک نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کے دوران صبح کی نماز میں اول مفصل کی 10 صورتوں میں سے ہر ایک رکعت میں ایک صورت پڑھتے تھے، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی کوئی ایک صورت پڑھتے تھے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقرأ فی الفجر فی السفر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وما ونحوہما۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران مسافر کو صبح کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ والطارق والسماء والطارق اور ان جیسی صورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ تخفیف اسی میں ہے اور سفر یہ تخفیف کا تقاضا کرتا ہے۔ باب الجمع بین الصلاتین فی السفر والمطر، سفر اور بارش میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا بیان۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک اور مذہب اس میں یہ ہے کہ حالت سفر ہو یا حالت مطر ہو، تمام صورتوں میں یعنی اعذار کے پیش نظر بھی کوئی بھی نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت ہی میں پڑھی جائے گی۔ لہذا 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کو اس کے وقت مقرر پر فرض کیا گیا ہے، اور جب وقت مقرر پر فرض ہے تو ایسی صورت میں ہر نماز کو اس کے وقت ہی میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ لہذا جمع حقیقی عام طور سے نمازوں میں جائز نہیں ہے، سوائے عرفات اور مزدلفہ کے، کہ عرفات اور مزدلفہ کی جو نمازیں ہیں وہ احادیث صحیحہ سے مستثنی ہے، ان میں جمع حقیقی یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا یہ جائز ہے۔ ان کے علاوہ چاہے سفر ہو یا مطر ہو، کہیں پر بھی 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ اس کے برخلاف امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا سفر جو موجب قصر ہوتا ہے، یعنی سفر شرعی اگر ہے، تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً جمع کر کے نمازیں پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں اکٹھا کر کے پڑھے، چاہے ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں اکٹھا کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ایسے ہی مغرب اور عشاء کو چاہے تو عشاء کے وقت میں پڑھے یا مغرب اور عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔
تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے کہ مطلقاً وہ جمع کے قائل ہیں، جبکہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جلدی کے پیش نظر، سفر میں جلدی ہے تو اس کے پیش نظر 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ جائز ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 3 روایتیں ان کی ہو گئیں، ایک یہ کہ کراہت کا قول، ایک یہ کہ عدم جواز یعنی جائز نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے۔ بہرحال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ کسی بھی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس باب میں جو روایتیں آئیں گی جن میں یہ ہے کہ جمع کر کے پڑھا، بہت ساری روایتوں میں جمع کا لفظ ملتا ہے کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا، ایسے ہی ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا۔ ایسی روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی سفر میں جلدی ہوتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ تو وہ روایتیں جو ہیں وہ جمع حقیقی پر محمول نہیں ہے احناف کے نزدیک، وہ جمع سوری پر محمول ہے۔ جمع سوری یہ ہے کہ صورتاً جمع ہو جاتی ہیں، حقیقتاً وہ اپنے اپنے وقت ہی میں پڑھ جاتی ہیں۔ صورتاً جمع ہونے کا مطلب یعنی جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو اتنا مؤخر کر کے پڑھا کہ اس کو آخری وقت میں پڑھا، اور پھر تھوڑا سا انتظار کیا کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، پھر عصر کا وقت شروع ہو عصر کی نماز پڑھ لی، یہ ہے جمع سوری۔ ایسی مغرب کو اتنا دیر کر کے پڑھا کہ سفیدی جو آفاق میں پھیلتی ہے وہ سفیدی پھیلنے سے پہلے یہ مغرب کی نماز پڑھی، اور جیسی سفیدی غائب ہوئی عشاء کا وقت شروع ہوا تو عشاء کی نماز پڑھ لی۔ یہ جمع سوری مراد ہے جن روایتوں میں ایسا مذکور ہوا۔ تو احناف کے نزدیک جمع حقیقی یہ جائز نہیں ہے، اور جو روایتیں ہیں وہ جمع سوری پر محمول ہیں۔ یہ ہے خلاصہ باب الجمع بین الصلاتین فی السفر والمطر، سفر اور بارش کے وقت نمازیں جمع کر کے پڑھنا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به السیر جمع بین المغرب والعشاء۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی سفر میں جلدی ہوتی تھی تو مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ تو ہمارے نزدیک جمع کر لیتے تھے یہ جمع سوری پر محمول ہے۔ ایسی جتنی بھی روایتیں آئیں گی وہ جمع سوری پر محمول ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر حين جمع بين المغرب والعشاء في السفر سار حتى غاب الشفق۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہینا جمع بین المغرب والعشاء فی السفر، جب انہوں نے سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع انہوں نے کی یعنی جمع کر کے پڑھا، تو سارا حتی غاب الشفق، چلتے رہتے یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی۔ تو مغرب و عشاء کو جب جمع کر کے پڑھتے تو اس وقت تک چلتے رہتے تھے کہ جب شفق غائب ہو جاتی تو نمازیں کہیں پڑھتے، یعنی عشاء کے وقت میں جا کر۔ اخبرنا مالک اخبرنا داؤد بن الحسین ان عبد الرحمن بن ہرمز اخبرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الظہر والعصر فی سفرہ الی تبوک۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی داؤد ابن حسین نے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ہرمز نے انہیں بتایا
کہ انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الظہر والعصر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو اپنے سفر الی تبوک یعنی تبوک کی طرف سفر کرنے میں ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے تھے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں وبہذا ناخذ، ہم ان روایتوں کو لیتے ہیں، الجمع بین صلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنے کا مطلب ان روایتوں میں یہ ہے ان تؤخر الاولی منہما فتصلی فی آخر وقتہا، کہ پہلی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ اس کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، وتعجل الثانیہ، اور دوسری نماز کو جلدی پڑھا جائے اس کے ابتدائی وقت میں، فتصلی فی اول وقتہا، تو اس کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے۔ وقد بلغنا، اب یہ مطلب ہے، تو اب اس مطلب پر دلیل کیا ہے؟ تو اس مطلب پر دلیل امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روایتیں ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وقد بلغنا عن ابن عمر انہ صلی المغرب حین اخر الصلاۃ قبل ان تغیب الشفق خلاف ما روا مالک، کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے، یہ بھی بلاغات امام محمد سے ہے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی خبر پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے جب نماز کو مؤخر فرما دیتے تھے، یعنی مغرب کی نماز کو اتنا مؤخر کرتے تھے کہ قبل ان تغیب الشفق، کہ شفق غائب ہونے سے پہلے تک۔ تو شفق، اور شفق سے مراد احناف کے نزدیک وہ سفیدی ہے جو کہ حمرت کے بعد پھیلتی ہے اطراف میں، اور یہ سفیدی جب غائب ہو جاتی ہے تب کہیں عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو شفق سے مراد جب یہ ہے کہ تو قبل ان تغیب شفق کا لفظ بھی موجود ہے ایک روایت میں، اور تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب کی نماز مؤخر کری شفق کے غائب ہونے سے پہلے تک، اور جب تک شفق بے معنی بیاض وہ غائب نہیں ہوتی ہے مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت ہی میں پڑھی مؤخر کر کے، اور یہاں تو یہ روایت اس کے خلاف ہو گئی جو امام مالک نے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی سارا حتی غاب الشفق، تو اس کے خلاف یہاں پر یہ روایت ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے دو طرح کی روایتوں کی، ایک یہ کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور ایک روایت یہ ہو گئی کہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور شفق سے مراد احناف کے نزدیک یہاں پر سفیدی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو روایتیں عبداللہ ابن عمر سے متعارض ہوئیں، وَإِذَا تَعَارَضَ تَسَاقَطَ، اب دوسری روایتوں کو دیکھا جائے گا، اور دوسری روایتوں میں یہ بات مل جاتی ہے کہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے نماز پڑھی اور انتظار بھی کیا۔ بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے ہے، ابھی ہم انشاءاللہ روایتیں ذکر کر دیں گے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عمرہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ بارش کے موسم میں یا بارش میں وہ بھی جمع کر کے پڑھتے تھے۔ یہاں پر بھی جمع سے مراد وہی جمع سوری ہے، ورنہ تو بارش کے وقت میں دیگر ائمہ بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ نماز کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھا جائے، جمع سوری ہی پر یہ محمول ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، ہم اس روایت کو نہیں لیتے ہیں، یعنی جمع حقیقی کے قائل نہیں ہے۔ لا نجمع بین صلاتین فی وقت واحد الا الظہر والعصر بعرفہ، دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کرتے ہیں مگر ظہر اور عصر کو عرفہ میں، تو ظہر اور عصر کو عرفہ میں جمع کر کے پڑھتے ہیں، اور مغرب کو اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے یعنی ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا استثناء روایات صحیحہ سے موجود ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں بلاغنا عن عمر بن الخطاب، ہمیں تک پہنچی ہے روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو کتب فی الآفاق ینہاہم، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں ہر طرف یہ لکھوا کر بھیج دیا تھا، لکھ کر
بھیج دیا تھا، کیا ینہاہم کہ تمام لوگوں کو وہ منع کرتے تھے اس بات سے ان یجمعوا بین الصلاتین کہ وہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھے، ویخبرہم اور ان کو بتاتے تھے ان الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد کبیرۃ من الکبائر کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ ہے۔ اخبرنا بذالک الثقات عن العلا بن الحارث عن مکحول، یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہم تک پہنچی ہے، اس کی خبر ثقہ راویوں نے ہمیں دی ہے علا ابن حارث سے روایت کرتے ہوئے، اور وہ روایت کرتے ہیں مکحول سے۔ رہی یہ بات کہ جمع بین صلاتین حقیقتاً یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو روایتیں ہیں وہ جمع سوری پر محمول ہیں، اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنوں پر بلا شبہ اوقات مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ تو ہر نماز کا جب وقت مقرر کر دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، تو اب ایسی صورت میں دوسرے وقت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک روایت ہے جس کو امام طحاوی نے ذکر کیا عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظۃ بان یؤخر صلاۃ الی وقت آخر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں تفریط نہیں ہے کہ اگر آدمی سو گیا اور نماز چھوٹ گئی، یہ تفریط اور کوتاہی تو بیداری میں ہے، بعین طور کہ نماز کو مؤخر کرے الی وقت آخر دوسرے وقت تک، تو دوسرے وقت تک کسی نماز کو مؤخر کرے، اس کو سرکار نے تفریط فرمایا۔ عن عبداللہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة قط فی غیر وقتها، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی نماز کو اس کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھا ہو، الا انہ جمع بین صلاتین بجمع، مگر یہ کہ سرکار نے دو نمازوں کو جمع فرمایا، اور یہاں پر جمع سے مراد وہی ہے عرفہ اور مزدلفہ میں جمع کرنا، یا یہ مراد ہے کہ فجر کی نماز عام طور سے سرکار اس کے مستحب وقت یعنی اسفار کر کے پڑھتے تھے، لیکن کہ ایک مرتبہ سرکار نے فجر کی نماز اس کے اول وقت یعنی صبح صادق ہوتے ہی پڑھ لی، جیسے کہ ایک دوسری روایت امام طحاوی نے ذکر کی ہے عن عبداللہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة من غیر وقتها الا انہ جمع بین صلاتین بجمع وصلی الفجر یومئذ لغیر میقاتها، کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار نے کوئی نماز اس کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھی ہو، مگر یہ کہ دو نمازوں کو جمع کیا ہو، ان دو نمازوں کو جمع کیا، یہ مزدلفہ اور عرفات میں، وصلی الفجر یومئذ لغیر میقاتها، اور فجر کی نماز اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوسرے وقت میں لغیر میقات ہے اس کے وقت کے علامہ میں پڑھی، یعنی فجر کی نماز کا وقت جو سرکار نے مقرر کر رکھا تھا کہ فجر کی نماز اس کے مستحب وقت میں پڑھتے تھے یعنی اسفار کر کے، اور اس دن صبح صادق کے فوراً بعد سرکار نے پڑھ لی۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے قال لا یفوت صلاۃ حتی یجیء وقت الاخری، کوئی نماز فوت نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ دوسرا وقت آ جائے۔ اب جب دوسرا وقت آ گیا تو نماز فوت ہو جائے گی، تو پھر نماز دوسرے وقت کے آنے سے جب فوت ہو جاتی ہے تو دوسرے وقت میں نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے وہ کہ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا من غیر خوف ولا سفر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا من غیر خوف ولا سفر، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر کے۔ تو اس روایت سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھیے سرکار نے بغیر خوف اور بغیر سفر کے بھی جمع کر کے پڑھا، اسی کو لے کر دور حاضر کے غیر مقلدین تو اسی پر جمے رہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ
دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ عرض کریں گے کہ یہ لوگ اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ روایت جو ہے یہ من غیر خوف ولا سفرن اس میں ذکر ہے، اور سفر کی بغیر سفر اور بغیر خوف کے تو قائل کوئی بھی امام اور کوئی غیر مقلد بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تعنت اور عناد پر لگے رہتے ہیں۔ تو یہ روایت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ظہر اور عصر کو جمع کر کے اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا ہے، یہ در حقیقت یہ عرفات اور مزدلفہ کے تعلق سے ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو روایتیں جمع کے تعلق سے آئی ہیں وہ جمع سوری پر محمول ہیں، جمع حقیقی پر محمول نہیں ہیں۔ اور جمع سوری کا مطلب میں نے بتایا، ایک نماز کو اس کے آخر وقت تک مؤخر کرنا اور دوسری نماز کو اس شروع وقت میں پڑھ لینا، تو وہ ہیں در حقیقت اپنے اپنے وقت ہی میں، لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے جمع کر کے پڑھ لی۔ تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو صحیح مسلم میں ذکر کیا گیا، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل على السیر یؤخر الظہر الى اول وقت العصر فجمع بینہما ویؤخر المغرب حتی یجمع بینہا وبین العشاء حین یغیب الشفق۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سفر میں جلدی ہوتی تھی تو ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے، کب تک؟ الی اول وقت العصر، وقت عصر کے اول تک، یعنی وقت عصر جب آتا تھا اس سے پہلے ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ فجمع بینہما، تو ظہر اور عصر کو دونوں کو جمع کرتے تھے کہ ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ ویؤخر المغرب، اور مغرب کو مؤخر کرتے تھے، حتی یجمع بینہا وبین العشاء، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر دیتے تھے، حین یغیب الشفق، جبکہ شفق غائب ہو جاتی تھی۔ اب یہاں پر شفق سے میں نے بتا دیا تھا کہ بیاض مراد ہے، تو اب اس روایت سے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ جب شفق غائب ہو جاتی تھی تب اور تمہارے نزدیک شفق سے مراد بیاض ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب شفق یعنی بیاض غائب ہو جاتا تھا تب تو عشاء کا وقت آ جاتا تھا، تو عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء کو پڑھتے تھے سرکار۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ شفق کے دو معنی آتے ہیں، ایک شفق بے معنی حمرت اور ایک شفق بے معنی بیاض۔ تو اس روایت میں جو شفق یہ ہے کہ شفق غائب ہو جاتی تھی، تو اس سے مراد حمرت ہے کہ حمرت جب غائب ہو جاتی تھی تو سرکار سفیدی میں مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہی ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ جیسے کہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے عن نافع عن عبداللہ ابن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فصار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3 ايام۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مؤذن نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، تو آپ نے فرمایا سر سر، اور آگے چلو، ابھی چلو، حتی اذا کان قبل غیوب الشفق، یہاں تک کہ جب شفق کے غائب ہونے سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوا تو آپ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نزلہ اپنی سواری سے اترے، فصلی المغرب، تو مغرب کی نماز پڑھی، ثم انتظر، پھر انتظار کیا، حتی غاب الشفق، یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، فصلی العشاء، تو عشاء کی نماز پھر پڑھی، ثم قال، پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به امر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے کی جلدی ہوتی تھی، صنع مثل الذی صنعت، تو سرکار ویسا ہی کرتے تھے جیسے میں نے کیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی تو عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جن روایتوں میں سرکار سے یہ مروی ہے ویسے ہی تو اس سے بھی مراد یہی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو جلدی ہوتی تھی تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے جیسے میں نے کیا، یعنی میں نے انتظار کیا اور پھر عشاء کی نماز اس کے اولے وقت میں پڑھی۔ فصار فی ذلک اليوم، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس دن 3 دن اور 3 رات کی مسافت آپ نے طے کی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
امام طحاوی نے ذکر کیا ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یؤخر الظہر ویقدم العصر ویؤخر المغرب ویقدم العشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو مؤخر کرتے تھے، تو مؤخر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو آخری وقت میں پڑھتے تھے، وَيُقَدِّمُ الْعَصْرَ اور عصر کو مقدم کرتے تھے یعنی اس کو اول وقت میں پڑھتے تھے، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُقَدِّمُ الْعِشَاء مغرب کو مؤخر کرتے تھے یعنی مغرب کو مغرب کے آخر وقت میں پڑھتے تھے، وَيُقَدِّمُ الْعِشَاء اور عشاء کو مقدم کرتے تھے یعنی عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ ایسے ہی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت ذکر کی ہے عن ابن عباس قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیہ جمیعا وسبعا جمیعا قلت یا ابا الشعثاء اظنه اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعات نماز جمع کر کے پڑھی اور 7 رکعات نماز جمع کر کے پڑھی، یعنی ظہر اور عصر 8 رکعات ہو گئیں، ان کو جمع کر کے پڑھا، وسبعن اور جمیعہ اور 7 رکعات کو جمع کر کے پڑھا یعنی 3 رکعات مغرب اور 4 رکعات عشاء ان کو جمع کر کے پڑھا۔ قل تو وہ فرماتے ہیں یا ابا الشعثاء اے ابو الشعثاء میرا یہ خیال ہے اخر الظہر کے سرکار نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو معجل کیا یعنی جلدی پڑھا، اول وقت میں پڑھا، واخر المغرب اور مغرب کو مؤخر کر کے پڑھا، وعجل العشاء اور عشاء کو جلدی کر کے پڑھا۔ قال تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الشعثاء فرماتے ہیں کہ انا اظن ذالک میرا بھی یہی خیال ہے کہ سرکار نے اس کو مؤخر کیا تھا۔ ان تمام روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمع حقیقی نہیں کی تھی بلکہ جمع سوری کی تھی، جمع حقیقی صرف اور صرف مزدلفہ اور عرفات میں جائز ہے، اسی کے قائل امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے مذہب احناف یہ احادیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ احادیث کو صحیح سے سمجھا ہے اور اس کے بعد یہ احناف نے حکم دیا ہے۔ باب الصلاۃ علی الدابۃ فی السفر، سفر میں چوپائے کے پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا۔ تو چوپائے کی پیٹھ پر چوپائے پر سوار رہتے ہوئے نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو احناف اس بات کے قائل ہیں کہ حالت سفر میں نوافل وغیرہ کو پڑھنا چوپائے پر اس طور سے کہ منہ چاہے کسی بھی رخ میں ہو یہ پڑھنا جائز ہے۔ رہے وتر اور فرائض تو وہ تو چوپائے سے اور سواری سے اتر کر زمین پر ہی پڑھے جائیں گے، اور بہت ساری روایتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام نے چوپائے سے اتر کر وتر نماز پڑھی۔ ہاں نوافل جو تھے وہ چلتے چلتی سواری پر ہی سرکار اور صحابہ کرام پڑھ لیتے تھے۔ یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے، لہذا وتر کو چلتی سواری پر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وتر جو ہیں وہ مؤکد ہیں، اپنی تاکید میں فرائض کی طرح ہیں، اس لیے وہ فرائض کے حکم کے ساتھ ہی ملحق ہوں گے، اور فرائض کو چلتی سواری پر پڑھنے کے کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے، لہذا احناف کے نزدیک وتر کو بھی چلتی سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جن روایتوں میں اس کا ذکر ہے ان سے مراد نوافل اور سنن ہیں، اور ایسے ہی جن روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ وتر چوپائے پر ہی پڑھ لیے، کچھ روایتوں میں آپ باب میں پڑھیں گے تو کچھ روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے، تو میں اس تعلق سے یہ بتا دوں کہ وتر کا مؤکد جو حکم ہے وہ سرکار نے بعد میں فرمایا تھا، تو جب تک وتر کا تاکیدی حکم سرکار نے نہیں دیا تھا اس وقت تک وتر پہلے چوپائے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیے جاتے تھے۔ جب سرکار نے وتر کی تاکیدی حکم، وتر کے وجوب کا تاکیدی حکم دے دیا تو اس کے بعد کسی صحابی رسول نے وتر کو سواری کی
پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر نماز چوپائے پر بیٹھے بیٹھے پڑھی تھی، یا صحابہ کرام سے یہ روایتیں ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا، تو وہ ساری روایتیں پہلے کی ہیں جبکہ تاکیدی حکم نہیں تھا، اور پھر وہ روایتیں ان روایتوں سے جن میں سرکار نے وطر کے وجوب کا تاکیدی حکم دیا، ان روایتوں سے وہ روایتیں منسوخ ہو گئیں۔ یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ باب الصلاۃ علی الدابۃ فی السفر، سفر میں چوپائے پر نماز پڑھنے کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ ابن دینار قال قال عبداللہ ابن عمر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ فی السفر حیثما توجہت بہ قال وکان عبداللہ ابن عمر یصنع ذلک۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ فی السفر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز ادا فرما لیتے تھے سفر میں، حیثما توجہت بھی، جدھر بھی جس رخ پر بھی وہ سواری سرکار کو لے کر چلتی تھی، یعنی قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی سرکار نماز ادا فرما لیتے تھے سواری ہی پر۔ قالا، تو راوی فرماتے ہیں کہ وکان عبداللہ ابن عمر یصنع ذلک، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا کر لیتے تھے، ایسا ہی کرتے تھے۔ اخبرنا مالک، تو ہمارے نزدیک یہ روایت نوافل پر محمول ہے کہ نوافل پڑھ لیتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابو بکر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عمر ان سعیدا اخبرہ، کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عمر نے، ان سعیدا اخبرہ، کہ حضرت سعید نے ان کو بتایا، انہو کان مع عبداللہ ابن عمر، کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہما، فی سفرین، ایک سفر میں، فکنت اسیر معاہ، تو میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، واتحدث معاہ، اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، حتی اذا خشیت ان یطلع الفجر، تو جب مجھے خوف ہوا کہ کہیں فجر صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، تخلفت، تو میں پیچھے رہ گیا، فنزلت، تو میں اترا، فاوترت، تو میں نے وتر کی نماز اتر کر پڑھی، ثم رکبت، پھر میں سوار ہوا، فلحقتہ، تو میں آپ سے جا ملا، قال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اینا کنتا، کہاں رہ گئے تھے؟ فقلت، تو میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، نزل، تو میں اترا، فاوترت، تو میں نے وتر پڑھے، وخشیت ان اصبح، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں صبح نہ ہو جائے، فقالا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار کا عمل بتانا چاہ رہے ہیں کہ سرکار نے ایسا کیا، کیا کہا؟ واللہ، خدا کی قسم، قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یؤتر علی البعیر، اونٹ ہی پر وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو وتر کی نماز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سرکار اونٹ ہی پر وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے، یہ اس وقت کا حکم ہے جبکہ وتر کے وجوب کا تاکیدی حکم سرکار نے نہیں فرمایا تھا، پھر یہ روایتیں منسوخ ہو گئیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید قال رأیت انس بن مالک فی سفر یصلی علی حمارہ وهو متوجہ الی غیر القبلة یرکع ویسجد ایماء برأسہ من غیر ان یضع وجہہ علی شیء۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یحیی ابن سعید نے، وہ فرماتے ہیں میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر میں دیکھا کہ وہ اپنے سفر میں اپنے گدھے پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، وہو متوجہ الی غیر القبلہ، جبکہ ان کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہوتا تھا، یرکعو، وہ رکوع بھی کرتے تھے، ویسجدو، اور سجدہ بھی کرتے تھے، ایمان برأسی، اپنے سر سے اشارہ کر کے، یعنی سواری پر بیٹھے بیٹھے رکوع سجود اشارے سے کرتے تھے، من غیر ان یدعا وجہہ علی شیء،
اور اپنے چہرے کو کسی چیز پر رکھتے نہیں تھے سجدہ کرنے کے لیے۔ یہی احناف نے کہا کہ نوافل وطر نوافل وغیرہ جو ہے، نوافل اور سنن جو ہیں وہ تو جانور پر بیٹھے بیٹھے پڑھے گا اور سجدہ اور رکوع کے لیے محض سر سے اشارہ کرے گا۔ یہ نوافل کے تعلق سے احناف بھی اسی کے قائل ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لم يصلي مع صلاة الفریضہ فی السفر التطوع قبلها ولا بعدها۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لم يصلي مع صلاة الفریضہ فی السفر التطوع، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی نماز میں فرض نماز کے ساتھ ان سے پہلے کے نوافل اور سنن اور ان کے بعد کے نہیں پڑھتے تھے، الا من جوف اللیل، مگر رات کی نماز یعنی تہجد پڑھتے تھے۔ فإنه كان يصلي نازلا على الارض، کیونکہ وہ تو نماز زمین پر اتر کر پڑھتے تھے، وعلى بعیرہ، اور اپنے اونٹ پر بھی پڑھتے تھے، اینما توجہ به، جدھر بھی اس کا رخ ہوتا تھا۔ یعنی نفل نماز جو فرائض نماز کے ساتھ میں جو نفل وغیرہ ہیں ان کو نہیں پڑھتے تھے، لیکن تہجد کی تب بھی پڑھتے تھے حالت سفر میں بھی۔ اور کیونکہ فرض نماز تو اتر کر پڑھتے تھے اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے تو صرف نفل نماز ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے تھے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے بأن يصلي المسافر على دابته تطوعا، ایمان کہ کوئی مسافر اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے حالت سفر میں نفل نماز اشارے سے پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیث کان وجہہ، جدھر بھی اس کا چہرہ ہو، یجعل السجود اخفض من الرکوع، لیکن سجدہ جو ہے زیادہ جھکے گا، یعنی سر سے جب اشارہ کرے گا تو سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنے کا اشارہ کرے گا رکوع کے مقابل۔ فاما الوتر، رہا وتر، والمکتوبہ، اور فرض نماز، فانہما تصلیان علی الارض، تو ان کو تو زمین ہی پر اتر کر پڑھا جائے گا۔ وبذالک جاءت الاثار، اور اسی کے تعلق سے بہت ساری آثار ہیں جو آثار ناسخہ ہیں، اور جن روایتوں میں ہے کہ وتر نماز سرکار نے اپنے اونٹ ہی پر پڑھ لی اور کہا کہ یہی سرکار کا اسوہ حسنہ ہے، تو وہ روایتیں منسوخ ہیں، یہ اس وقت کی ہیں جبکہ وتر کے وجوب کا تاکیدی حکم سرکار نے نہیں دیا تھا۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخبرنا ابو حنیفہ، ہمیں خبر دی امام اعظم ابو حنیفہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حسین سے، قال، وہ فرماتے ہیں کان عبداللہ ابن عمر یصلی التطوع علی راحلتی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نفل نماز پڑھتے تھے اپنی سواری ہی پر، اینما توجہت بھی، جدھر بھی سواری ان کو لے کر جاتی تھی۔ فاذا کانت الفریضہ، تو جب فرض نماز پڑھنے کا ان کا ارادہ ہوتا تھا، اب الوتر، یا وتر کا ہوتا تھا، نزل فصلی، تو اتر کر نماز پڑھتے تھے۔ روایت سے سمجھ میں آ گیا۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا عمر بن زر الحمدانی عن مجاہد ان ابن عمر، ہمیں خبر دی امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عمر ابن زر حمدانی نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مجاہد سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان لا یزید علی المکتوبۃ فی السفر علی الرکعتین، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر کی حالت میں فرض نماز جو 2 رکعت ہوتی تھی سفر کی حالت میں، اس پر اضافہ نہیں فرماتے تھے کسی نماز کا، یعنی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لا یصلی قبلہا ولا بعدہا، نہ ہی فرض نماز سے پہلے پڑھتے نہ ہی فرض نماز کے بعد۔ وہ یحیی اللیل علی ظہر البعیر، اور تہجد کی نماز وہ اپنے اونٹ کی پیٹھ پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ اینما کانا وجہہ، جدھر بھی ان کا چہرہ ہوتا تھا، وینزل قبل الفجر، اور فجر سے پہلے اترتے تھے سواری سے، فیوتر بالارض، تو زمین پر وتر نماز پڑھتے تھے۔ فاذا اقام لیلۃ فی منزل احیا اللیل، تو جب کسی جگہ میں آپ حالت سفر میں رات میں اقامت کرتے تھے، تو رات میں اقامت کرنے کے وقت احیا اللیل، تو شب بیداری کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن ابان ابن صالح عن حماد ابن ابی سلیمان عن مجاہد قال صحبت عبداللہ ابن عمر من مکہ الى مدینہ،
حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ابن ابان ابن صالح نے، وہ روایت کرتے ہیں حماد ابن ابی سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصاحبت اختیار کی، میں ان کے ساتھ میں تھا مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرنے میں، فکان یصلی الصلاۃ کلھا علی بعیری، تو وہ سب نماز اپنی اونٹ پر پڑھتے تھے، نحو المدینہ، مدینہ ہی کی جانب رخ کر کے، ویؤمی براسہ، اور اپنے سر سے اشارہ کرتے ہیں، ایمان اشارہ کرنا، ویجعل السجود اخفض من الرکوع، اور سجدے کے لیے اشارہ رکوع کے بنسبت زیادہ کرتے تھے، الا المکتوبہ، ہاں تمام نمازیں اونٹ ہی پر اور اپنی سواری ہی پر پڑھ لیتے تھے سوائے مکتوبہ یعنی فرض نماز کے اور وتر نماز کے، فإنہ کان ینزل لہما، کیونکہ وہ ان دونوں نمازوں کے لیے یعنی فرض اور وتر کے لیے اترتے تھے سواری سے، فسألتہ، تو میں نے ان سے درخواست کی، پوچھا، عن ذالک، اس کے بارے میں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، فقال، تو فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، حیث کانا وجہہ، جدھر بھی ان کا چہرہ ہوتا تھا، یؤمی براسہ، اپنے سر سے وہ اشارہ کرتے تھے، یعنی سرکار نوافل ایسے ہی پڑھتے تھے اوپر بیٹھ کر ہی سواری پر، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے اشارہ بنسبت رکوع کے زیادہ کرتے تھے، یعنی سر کو زیادہ جھکاتے تھے سجدے کے لیے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا اسماعیل بن عیاش حدثنی ہشام بن عروہ عن ابیہ انہ کان یصلی علی ظہر راحلتہ، کہ حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اسماعیل ابن عیاش نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا ہشام ابن عروہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، انہ کان یصلی علی ظہر راحلتہ، کہ وہ اپنی سواری کی پیٹھ پر ہی نماز پڑھتے تھے، حیث توجہت، جدھر بھی سواری رخ کیے ہوئے ہوتی تھی، ولا یدع جبہتہ، اور اپنی پیشانی کو نہیں رکھتے تھے، ولیکن یشیر للرکوع والسجود براسہ، لیکن اپنے سر سے رکوع اور سجود کے لیے اشارہ فرماتے تھے، فاذا نزل، تو جب اتر جاتے تھے، اوترا، تب وتر پڑھتے تھے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ وتر اتر ہی کے پڑھتے تھے، کیونکہ وتر کا حکم جو ہے وہ تاکیدی ہے، جب وتر کا حکم تاکیدی ہے تو فرض کے ساتھ ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا خالد بن عبداللہ عن المغیرہ الضبی عن ابراہیم النخعی ان ابن عمر، ہمیں خبر دی امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی خالد بن عبداللہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ سے، مغیرہ ضبی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کان یصلی علی راحلتی، اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، حیث کان وجہہ، جدھر بھی ان کا چہرہ ہوتا تھا، کون سی نماز پڑھتے تھے، تطوعا، یعنی نفل نماز پڑھتے تھے، یومی، ایمان، اشارہ کرتے تھے اپنے سر سے، وَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ، اگر نماز کے دوران اگر اس میں کوئی آیت سجدہ پڑھ لیتے تھے تو آیت سجدہ کے لیے جو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے فیومی، تو اس کے لیے بھی اشارہ ہی کرتے تھے، اور وہی سواری پر سجدہ تلاوت بھی کر لیتے تھے، وَيَنزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ، اور والوتر، اور مکتوبہ اور وتر یعنی فرض نماز اور وتر کے لیے اترتے تھے، یعنی اتر کر زمین پر نماز پڑھتے تھے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال کانا اینما توجہت به راحلۃ صلی التطوع فاذا اراد ان یوتر نزل فاوتر۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی فضل ابن غزوان نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ جدھر بھی سواری کا رخ ہو، کانا اینما توجہت به راحلت، ان کی سواری جدھر بھی ان کو لے کر جاتی، جدھر بھی ان کا رخ کرتی، صلت تطوع، تو ادھر ہی رخ پر وہ نفل نماز پڑھ لیتے تھے، فاذا ارادہ، تو جب ارادہ فرماتے تھے، ان یوترا کے وتر پڑھے، نزلہ، تو سواری سے اترتے تھے، فاوترا، تو قبلہ رخ ہو کر ہی زمین پر وتر ادا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ وتر اور فرض نماز سواری پر نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ان کو اتر کر زمین پر ہی پڑھا جائے گا۔ اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار اپنے اونٹ ہی پر وتر پڑھ لیتے تھے، تو وہ روایت اس وقت کی ہے جبکہ وتر کے وجوب کا تاکیدی حکم سرکار نے نہیں فرمایا تھا۔ پھر جب تاکیدی حکم فرما دیا تو پھر بعد کی یہ ساری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ پہلی کی روایت منسوخ ہو گئی ہے۔